رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش منور معطر مطهر في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيء وشفيع الأمم والله عاصمه والبراق مركبه. سدرة المنتهى مقام قاب قوسين سيد المرسلين وراحة للعاشقين، مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين، محبوب رب المشرقين والمغربين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين وغر الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وبلايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان ملت، قبل اس کے کچھ معوذات پیش کیے جائیں. التماس ہے سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اختلاف فرما کر مرحوم مولانا قمر شیخ زین صاحب، مولانا محمد علی محمد صاحب، مولانا جون صاحب، محترمہ عصمت زہرا مرحومہ جناب ضمیر حسن صاحب کی ارواح کو سمجھا. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. واجب الاحترام مومنین، شرف کی بات ہے آپ کے سامنے دوبارہ موقع ملا ہے کچھ بولنے کا. یقیناً تھکے ہوئے ہیں آپ، تقاضا ہے روزے کی حالت میں تھے اور الحمدللہ اب یہ ماہ مبارک رمضان کا تیسرا عشرہ جو عشرہ عتق من النار کے نام سے جانا جاتا ہے. عشرہ اول، عشرہ رحمت، عشرہ ثانی، عشرہ غفران، اور یہ تیسرا عشرہ جو آج تقریباً نصف ہو چکا، عشرہ عتق من النار.
مستقل روزہ رکھتے ہوئے یقیناً تھکے ہوں گے، لیکن ایک جملہ کہہ کے تو آگے بڑھنا چاہوں گا کہ تھکن ضرور ہے، لیکن تھکن کا تعلق آپ کے جسموں سے ہے۔ تھکن جسموں کو ہوا کرتی ہے، جذبوں کو نہیں۔ تھکن جسموں کو ہوا کرتی ہے، جذبوں کو نہیں ہوا کرتی۔ ہماری عبادتیں، ہماری نماز، روزہ یا یہ مجلس جو اصل کہیں، یہ تو تب اس میں جسم کی تھکن کوئی تعلق ہی نہیں، اور اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہماری عبادت جذبہ ایمانی کے ساتھ ہے تو یہ عبادت ہے، ورنہ اگر عبادت بنا جذبہ ایمانی کے ہو تو وہ ایک عادت ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب گفتگو کا آغاز کروں۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ارشاد خداوندی ہو رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، معروف آیت ہے، اکثر و بیشتر خود آپ بھی خطاب کرتے رہتے ہیں اس آیت کے اوپر اور سنتے بھی رہتے ہیں۔ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم میرا ذکر کرو یہ تو واضح ہے، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تھوڑا سوال اس میں آتا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج مستطیع ہو جائیں تو حج کر کے، زکوٰۃ دے کر، خمس دے کر، یہ اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے، مجلسیں برپا کر کے یہ اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے۔ اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، یہ تھوڑا سا ہے کہ وہ ہمارا ذکر کس طریقے سے کرتا ہے۔ ہم ذکر کرتے ہیں یہ واضح ہے، تو مفسرین نے بڑے بہترین انداز میں اس کو مسجع انداز میں ترتیب کے ساتھ لکھنے کی کوشش کی۔ کئی روایات اور کئی تفاسیر کو جمع کرنے کے بعد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی بہترین انداز میں لکھا کہ وہ کیسے، ہم کیسے ذکر کریں گے اس کا، وہ کیسے ہمارا ذکر کرے گا۔ تو ارشاد فرمایا مفسرین نے فَاذْكُرُونِي بِالشَّوْقِ وَالْمَحَبَّةِ، تم میرا ذکر کرو شوق و محبت کے ساتھ، اذکرکم بالوصل والقربہ، تم میرا ذکر کرو شوق و محبت کے ساتھ، میں تمہارا ذکر کروں گا وصل و قربت کے ساتھ۔ فَاذْكُرُونِي بِالْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ اذکرکم بالجزاء، تم میرا ذکر کرو حمد و ثنا کے ساتھ، میں تمہارا ذکر کروں گا جزا کے ساتھ۔ فَاذْكُرُونِي بِالسَّوَالِ اذکرکم بالنوال، تم میرا ذکر کرو خدا کی بارگاہ میں سوال کر کے، سائل بن جاؤ۔ فَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں جواب دوں گا، پورا کروں گا۔ تم میرا ذکر کرو سائل بن کر، میں تمہارا ذکر کروں گا اس سوال کا جواب دے کر، اسے مکمل کر کے، اس مطلوب کو جس چیز سے تم طلب کر رہے ہو اسے مکمل کر کے اسے تمہیں دوں گا، عطا کروں گا۔ اس لیے روایات میں موجود ہیں کہ جو بھی، چونکہ خدا نے کہا فَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اب چونکہ اللہ نے کہہ دیا میں تمہیں اس کے جزا جواب دوں گا، تو بہت سی دعائیں ہماری ایسی ہیں جو اس کائنات میں ہم کرتے ہیں لیکن وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو کیا مطلب، کیا خدا نعوذ باللہ اپنے وعدے میں وفا نہیں کر رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ یہ جملے معترضہ کے طور پر یہ بات آگے تو بیان کر رہا ہوں، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض روایتیں دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ انسان مومن جو بھی دعا کرتا ہے اس کی جو دعا یہاں قبول نہیں ہوتی ہے، آخرت میں وہ اس دعا کی جزا اللہ دے گا۔ تب مومن وہاں یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا پوری ہی نہ ہوئی ہوتی۔ وہ اس حد تک وہ اللہ کا جواب دینا ہے، تو اللہ سے دعا مانگو اللہ جواب دے گا۔ تو یہاں پر بھی تفسیر میں لکھا فَاذْكُرُونِي بِالشَّوْقِ وَالْمَحَبَّةِ، تم میرا ذکر کرو شوق و محبت کے ساتھ۔ اذکرکم بالوصل والقربہ فاذکرونی بالحمد والثناء اذکرکم بالجزاء فاذکرونی بالسوال اذکرکم بالنوال فاذکرونی بلا نسیان فاذکرونی بلا نسیان اذکرکم بالآمان، اللہ ہمارا ذکر کرے گا آمان کے ساتھ۔ فَاذْكُرُونِي بِلَا غَفْلَةٍ اذْكُرْكُمْ بِلَا مُهْلَةٍ، فَاذْكُرُونِي بِلَا غَفْلَةٍ اذْكُرْكُمْ بِلَا مُهْلَةٍ، فَاذْكُرُونِي بِالْأَوْبَةِ اذْكُرْكُمْ بِالْغُفْرَانِ الْحَوْبَةِ، فَاذْكُرُونِي بِالْإِسْلَامِ اذْكُرْكُمْ بِالْإِكْرَامِ، فَاذْكُرُونِي بِالْإِيمَانِ اذْكُرْكُمْ بِالْجِنَانِ،
فاذكروني بالافتقار اذكركم بالاقتدار فاذكروني من حيث المخلوق اذكركم من حيث الخالق فاذكروني من حيث مربوط اذكركم من حيث رابط فاذكروني من حيث عبد اذكركم من حيث معبود فاذكروني من حيث انت اذكركم من حيث انا. وہ ہمارا ذکر کرے گا کس طریقے سے, ہم اس کا ذکر کریں گے کس طریقے سے. تم میرا ذکر کرو بغیر کسی, تو اپنے آپ کو محتاج سمجھو افتخار کے ساتھ, کیونکہ جو جتنا گرے گا اللہ کے سامنے اللہ اس کو اتنا ہی اٹھائے گا. فاذکرونی من حیث انت اذکرکم من حیث انا. یہ انا کا لفظ اگر کسی پہ جچتا ہے, کسی پہ اگر صادق آتا ہے تو وہ ذات خداوندی ہے. کبھی بھی انانیت میں نہ آنا, کبھی بھی انانیت میں مبتلا نہ ہونا, کیونکہ انانیت کا حق صرف اسے ہے جس نے اہل بیت کو خلق کیا ہے. انانیت کا حق صرف خدا کو ہے کہ جس نے ایسی مخلوق کو خلق کیا ہے. عزیزان محترم, یہ اللہ کا ذکر ہے. ہم اللہ کا ذکر کریں گے, وہ ہمارا ذکر کرے گا. پھر آگے امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات محمد. کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیں کہ یہ جو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ نے حکم دیا ہے, تو یہ کیسے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ چونکہ دیکھیں مجلس ہے طلباء کے اصالہ ثواب کے لیے, اور اس میں ایک استاد بھی ہیں جیسا کہ ابھی مولانا علی صاحب نے مجھے بتایا, یعنی ملا جلا کے سبھی وہ ہیں کہ جو علم دوست ہیں, علم کی فہرست میں اور علماء کی فہرست میں ہیں یا طلباء کی فہرست میں ہیں, تو لہذا ذکر بھی وہی ہو کہ جو لفظ ذکر پہ میں ذکر کر رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں چونکہ ان کے اصالہ ثواب کے لیے ہے. تو مولا سے پوچھا مولا یہ بتائیں کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں نماز کے ذریعے, روزے کے ذریعے, حج کے ذریعے, تسبیحات اربع, تحلیل, تقدیس, تکبیر, تمجید, یہ ساری چیزیں ہیں, تو کیا بس یہی ذکر ہے اللہ کا؟ مولا مسکرائے فرمایا ہرگز. یہ نہ کہو کہ لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ یہی اللہ کی تسبیح ہے, یہی اللہ کا ذکر نہیں, ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ ہر وہ قول, ہر وہ عمل کہ جسے اللہ نے انجام دینے کا حکم دیا ہے اسے انجام دے رہے ہو, اور جس سے رکنے کا حکم دیا ہے اس سے رک رہے ہو, یہ اللہ کا ذکر ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر ہیں. پھر فرمایا مولا نے آگے بڑھ کے کہ دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ ذکر فقط ذکر بالقلب ہوتا ہے, نہیں, ذکر بالقلب ہوتا ہے, بلکہ 3 طریقے سے ذکر ہوا کرتے ہیں. ایک ہے قسم الذکر بالقلب, پھر الذکر باللسان, پھر الذکر بالاعضاء والجوارح. 3 طریقے سے ذکر ہوتا ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ اللہ پر ایمان لاؤ, نبوت پر ایمان لاؤ, امامت پر ایمان لاؤ, ولایت کا اقرار کرو دل سے, یہ ذکر بالقلب ہے. زبان سے تسبیحات بیان کرو, تحلیل بیان کرو, تکبیر بیان کرو, یہ ذکر باللسان ہے. عمل کے ذریعے نماز پڑھو, اعضاء و جوارح کو حرکت دو, اور جہاد کرو, رائے خدا میں کچھ عمل کرو, تو وہ ذکر بالاعضاء والجوارح. عزیزان محترم, جانے قربان ہو نبی اور آل نبی کی ذات پر کہ جنہوں نے ہمیں احکام شرعیہ ہم تک اس طریقے سے پہنچائی ہیں کہ اگر ہم ان میں غور کریں تو بہت سے امور ایسے ہیں جہاں پر فقط ذکر بالقلب ہو سکتا ہے. توجہ چاہتا ہوں, کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. کبھی کبھی فقط ذکر بالقلب ہوگا, کہیں کہیں فقط ذکر باللسان ہوگا, کہیں کہیں پر فقط ذکر بالاعضاء والجوارح ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ جب ذکر بالقلب کر رہے ہو تو ذکر باللسان بھی ہو جائے. ضروری نہیں ہے کہ جب ذکر باللسان کر رہے ہیں تو ذکر بالاعضاء والجوارح ہو جائے. ہماری جانیں قربان ہو, اسلام کے
پہلے فروع دین کے پہلے فرع پر کہ جسے نماز کہتے ہیں، جہاں پر تینوں اذکار جمع ہو گئی ہیں، جہاں پر ذکر باللسان بھی ہے، ذکر بالقلب بھی ہے، ذکر بالاعضاء والجوارح بھی ہے، نیت کرتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں قربت من اللہ، ذکر بالقلب ہوا، تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ اکبر، ذکر باللسان ہوا، رکوع سجود کیا، ذکر بالاعضاء والجوارح ہوا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، جمع تشریف لائیں آگے، صلوات بر محمد۔ ایک بار اور صلوات کے ساتھ۔ لیکن چونکہ اب ذکر کر رہا ہوں مستقل، تو ایک تھوڑا سا خشک بھی ہوتا جا رہا ہے موضوع، تو لہذا ضروری ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ذکر کا ذکر ہو لیکن ذکر کی اصل کا ذکر نہ ہو تو گویا ایک جفا ہے، ذکر کا ذکر ہو لیکن اہل ذکر کا ذکر نہ ہو یہ جفا ہے، ذکر کا ذکر ہو روح ذکر کا ذکر نہ ہو یہ بھی ایک جفا ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا من ذکرنی ولم یذکر آلی فجفا، میرا ذکر کیا میری آل کا ذکر نہیں کیا اس نے جفا کیا۔ اب آپ کہیں گے دونوں میں ربط کیا ہے ذکر اور اہل ذکر میں؟ تو سنیں، سب سے پہلے ذکر کا معنی کیا ہے؟ ذکر کا معنی ہے یاد دہانی، ذکر کا معنی ہے حفظ، ذکر کا معنی ہے تحفظ، ذکر کا معنی ہے استحضار الشیء بالقلب۔ توجہ، ذکر کے مصادر قرآن میں آئے، قرآن میں متعدد مصادر ملیں گے لفظ ذکر۔ ایک خود انجیل جو آسمانی کتابیں ہیں اسے بھی ذکر قرآن نے تعبیر کیا، توریت اسے بھی ذکر کی تعبیر کیا گیا، زبور، قرآن، اور یہاں تک کہ تمام صحف انبیاء جو ہیں سب کو ایک متعدد آیات، بس سمیٹتا ہوا گفتگو کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں، اللہ نے اسے ذکر کہا۔ اور اس کے بعد ایک جو اعلیٰ مصداق ذکر کا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے ذات نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ذکر کون ہے؟ مصداق کون ہے ذکر کے قرآن کے آئینے میں؟ کتب آسمانی، صحف انبیاء اور ذات نبی کریم۔ اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی ابن عباس سے روایتیں ملی ہیں جس میں یہ ہے کہ ذکر سے مراد صرف نبی کریم نہیں بلکہ پنجتن پاک۔ اب آئے ذرا دیکھیں کہ جب ذکر سے مراد ذات نبی ہے تو اہل ذکر سے مراد کون؟ اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ اور اہل ذکر میں آنے کے لیے بہت سے لوگ بے چین ہیں اور بہت سے لوگ بے وجہ، بے سبب، بے دلیل داخل ہونے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ جس طریقے سے اہل بیت میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے ویسے ہی اہل ذکر میں بھی داخل ہونے کی کوشش کی ہے، لیکن اس منبر سے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک دعویٰ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دعویٰ یہ ہے کہ تم جسے بھی چاہو اہل ذکر میں لا کر شامل کر لو، لیکن دلیلیں ہوتی ہیں عقلی اور نقلی۔ نقلی دلیلوں کو ابھی سائیڈ میں رکھیں، عقلی دلیل کے مطابق اگر تم اس پر جواب دے دو تو چاہے ایرے غیر نتھو خیر جو بھی ہو، جسے بھی تم اہل ذکر میں شامل کرنا چاہو کر لو، اختیار ہے تمہارا۔ عقلی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ اہل ذکر کون ہوں گے، اہل ذکر کون ہوگا؟ اگر ذکر ہے قرآن تو اہل ذکر وہی ہوگا کہ جو صاحب علم قرآن ہو۔ اگر ذکر ہے توریت تو اہل ذکر وہی ہوگا جو صاحب علم توریت ہو، کیونکہ کم سے کم ایک توریت کا علم تو ہو۔ بھائی زبور ہے ذکر تو اہل ذکر وہی ہوگا کہ جس کے پاس زبور کا علم ہو، اہل ذکر وہ ہو کہ جس کے پاس انجیل کا علم ہو، اہل ذکر وہ ہو کہ جس کے پاس نبی کریم کی ذات کی معرفت ہو۔
اگر قرآن، توریت، زبور، انجیل، صحف انبیاء اور ذات محمد کی معرفت ہے تبھی وہ اہل ذکر بن سکتا ہے، کیونکہ یہ ہے ذکر، اور جو ذکر کا اہل ہو وہی بنے گا اہل ذکر۔ اب لے آؤ جسے لانا ہے، بھائی لاؤ گے تو کیسے لاؤ گے؟ توریت کے ماننے والوں کو لاؤ گے؟ ارے جو توریت کے صفحے کو نبی کے سامنے تلاوت کر رہا ہو، تو جو چاہتا ہوں تاریخ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ آن لائن میری سے کچھ احتیاط کرنا پڑتا ہے، کہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، وہ یہ کہ جب تم جسے بھی چاہو، چاہے جسے بھی لانے کی کوشش کرنا چاہو کرو، لیکن کم سے کم اتنا تو ثابت کر دو کہ وہ توریت کا علم رکھتا ہے۔ ارے وہ کیا خاک توریت کا علم رکھتا ہوگا جو یہودیوں کی جوتی سیدھی کرتے ہوئے نظر آتا ہے؟ وہ کیا خاک انجیل کی علم رکھے گا کہ جو عیسائیوں کے تلوے چاٹتا ہوا نظر آتا ہے؟ ارے اس کے پاس زبور کا علم ہوگا کہ جو کبھی کسی ایمان پر مستحکم نہ رہا ہو، کیا اس کے پاس ذکر معرفت نبی ہوگا کہ جو صلح حدیبیہ میں یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آج مجھے رسول کی ذات پر اس انداز میں شک ہوا ہے کہ اس سے پہلے کبھی شک نہ ہوا تھا۔ بہت توجہ کہ جو نبی کی ذات پر شک کر رہا ہو، بھائی یہ کہ جملے کو پلٹ کر کہہ دوں کہ جو خود ذکر پر شک کر رہا ہو وہ اہل ذکر کہاں سے ہوتا ہے؟ جو خود ذکر پر شک کرتا ہے، جس پر خدا نے لعنت کی ہے کہ جو نبی پر شک کرتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو عزیزان محترم، ذکر اور اہل ذکر میں ربط تبھی ہوگا جب ظاہر سی بات ہے ہم کو طالب علم تب کہا جائے گا جب ہم علم حاصل کریں گے، ورنہ ہم طالب تو رہیں گے مگر علم کے طالب نہیں رہیں گے، دنیا کے طالب بن سکتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ ہم کسی اور چیز کے طالب بن سکتے ہیں لیکن علم کے نہیں بن سکتے جب تک کہ ہمیں علم کی طلب نہ ہو۔ یہاں پر دیکھیں جب ذکر انجیل ہے، توریت ہے، زبور ہے، قرآن ہے، ذات محمد ہے، تو اب اہل ذکر وہی ہوگا جو صاحب علم قرآن ہو، صاحب علم توریت ہو۔ عزیزان محترم، کوئی نہ آ سکے گا، کسی میں جرأت نہ ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں توریت جانتا ہوں، میں زبور جانتا ہوں۔ بھائی کہاں لے جا رہا ہوں؟ میں انجیل جانتا ہوں، میں قرآن جانتا ہوں، میں نبی کی معرفت رکھتا ہوں۔ اگر کوئی ہے تو غالب یا کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی بن ابی طالب کہ جب آنکھیں کھولی تو کہا یا رسول اللہ، بولے تو توریت کی تلاوت کروں، انجیل کی تلاوت کروں، زبور کی تلاوت کروں، قرآن کی تلاوت تو اہل ذکر وہی ہوگا کہ جو آنکھ کھولے تو نبی کے سامنے توریت کی تلاوت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، انجیل کی تلاوت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، زبور کی تلاوت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف تلاوت کی، یہ بھی کہا اے علی کیا کہا مولا نے کہ یا نبی اللہ، کہے تو توریت کو موسیٰ سے بہتر سنا سکتا ہوں، انجیل کو عیسیٰ سے بہتر سنا سکتا ہوں، زبور کو داؤد سے بہتر سنا سکتا ہوں، اور ساتھ میں قرآن کو آپ جیسا سنا سکتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ ہے اہل ذکر کہ جن کے پاس صاحبان کتاب سے بھی بہترین طریقے سے زیادہ علم ہے۔ عزیزان محترم، اہل ذکر وہی ہے کہ جن کے پاس کتب آسمانی کے ساتھ ساتھ صحف آسمانی کے ساتھ ساتھ معرفت نبی اس انداز میں ہے کہ وہ خود وہ کچھ کہے نہ کہے نبی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، سروں کا سرمی۔ عزیزان محترم، یہ اہل ذکر کے لیے شرف ہے کہ ذکر کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل ذکر ہے، اور اہل ذکر کا شرف یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں انا عبد من عبید محمد، کہ محمد کے غلاموں میں سے غلام ہو۔ تو فرق ہے، دو سیرت ہمارے سامنے ہے، دو کردار ہمارے سامنے ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو ذکر پر شک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک وہ ہے جو ذکر کے سامنے غلامی کے زانو ادب طے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ توجہ ہے جناب محترم، تو حقدار کون ہے؟ اہل ذکر ہونے۔ تو یہ اپنی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائے جسے لانا ہو لے آئے۔ عزیزان محترم، جب ایک خلیفہ نے نبی کریم کے سامنے توریت کا ایک ورقہ پڑھنا شروع کیا تو وہیں پر
ایک اور خلیفہ اس نے پلٹ کے کہا تو کیا کر رہا ہے کہ نبی کے سامنے یہ ورقہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہ تو دیکھ نہیں رہا ہے کہ نبی کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نمودار ہو رہے ہیں؟ کیا تو دیکھ نہیں رہا ہے کہ نبی کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نمودار ہو رہے ہیں؟ جیسے ہی یہ سنا اس شیخ نے، اس خلیفہ نے اس ورقے کو رکھ دیا. نبی مسکرائے اور کہا یاد رکھ اگر آج موسیٰ چلے آئے تو خدا کی قسم تو مجھے چھوڑ کر موسیٰ پر ایمان لے آئے. پھر فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھو کہ جو تو یہ سوچ رہا ہے توریت کا ورقہ میرے سامنے لا کر میری نبوت پر شک کر رہا ہے، میری نبوت کا مذاق بنانا چاہ رہا ہے، یاد رکھ اگر موسیٰ آج آ جائیں اور موسیٰ مجھ پر ایمان نہ لائے تو موسیٰ بھی ناجی نہیں ہو سکتے. موسیٰ کا ایمان بھی مکمل، موسیٰ کی مکمل نہیں ہو سکتا، نبوت قابل قبول نہیں ہے اگر ان کا ایمان مجھ نبی کی ایمان نبوت پر ایمان نہیں ہے. تو عزیزان محترم، اہل الذکر وہ ہیں، کافی ہو ایک صلوات پڑھے محمد اجازت ہے تو ایک دو جملہ اور پھر تو عزیزان محترم، اہل ذکر وہی ہیں کہ جن کے لیے اگر نقل دلیل دی جائے تو امام حسن نے بڑھ کر فرمایا کہ الذکر هو القرآن ونحن اہلہ، ہم اہل قرآن ہیں یعنی ہم اہل ذکر ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا الذکر هو محمد ونحن اہلہ، ہم ذکر محمد ہیں، ہم اہل محمد ہیں، آل محمد ہیں، ہم ذکر ہیں. عزیزان محترم، جس طریقے سے اہل بیت میں لوگوں نے گھسنے کی کوشش کی مگر آیت تطہیر نے دائرہ محدود کر دیا، کسی کو جرأت نہ ہو سکی کہ آگے بڑھ سکے، یہاں بھی اہل ذکر میں گھسنے کی کوشش کی گئی. عزیزان محترم، ہم ایک مبتدی طالب علم کو اہل ذکر کے عمومی معنی میں شامل کرنا قبول کریں گے، لیکن ایسے نابکاروں کو اہل ذکر میں شامل کرنا قطعاً قبول نہ کریں گے کہ جس کی نبوت، جس کا ایمان نبوت پر اس طریقے سے ہے کہ جو نبی پر شک کرتا ہوا نظر آ رہا ہو، جو نبی کی نبوت پر شک کرے، جو خدا کی وحدانیت کو سمجھ میں نہ آ، جس کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہو. عزیزان محترم، بس ایک جملہ کہ جو ایسے عقیدے کے ماننے والے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا بند عالم روز محشر جب جہنم کو جہنمیوں سے بھر دے گا تو پھر پوچھے گا حل من مزید، کیا کچھ اور چاہیے؟ تو جہنم آواز دے گی کہ ہاں کچھ اور ہو تو مل جائے. نعوذ باللہ، ایسے عقیدے پر لعنت ہے اور ایسے عقیدے ماننے والوں پر بھی لعنت ہے کہ جو یہ کہتے ہیں اور روایت نقل کرتے ہیں کہ جب جہنم سے پوچھا جائے گا حل من مزید تو جہنم کہے گی ہاں کچھ اور ہے. تو نعوذ باللہ نقد کفر نباشت کہ خدا اپنے ایک پیر کو جہنم میں ڈال دے گا، پھر جہنم مطمئن ہو جائے گی اور سیر ہو جائے گی. عزیزان محترم، لعنت ہے ایسے عقیدے پر، ایسے ایمان پر، اور لعنت ہے ایسے راویوں پر جو ایسی روایتیں نقل کرتے ہیں کہ جو اللہ کو مجسم بھی مان رہے ہیں، اللہ کو جہنمی بھی مان رہے ہیں. میں یہ کہوں گا ارے ایسے عقیدے کے ماننے والے، تمہیں ایسے عقیدے پر ہی جینا پڑے گا کیونکہ تم نے دامن ہی ان کا تھاما ہے جن کا عقیدہ اس انداز کا ہے کہ جو کبھی خدا کو مجسم مانتے ہیں، جو کبھی نبی پر شک کرتے ہیں. تو عزیزان محترم، جب ایسے عقیدہ ماننے والوں کا خدا، جملہ آپ کے حوالے ہے، جو ایسے ماننے والے خدا، عقیدوں کا خدا خود کو جہنم کی آگ سے نہ بچا سکے تو کیا ایسے عقیدے کے ماننے والوں کے خدا کا بھیجا ہوا خلیفہ انہیں جہنم کی آگ سے بچا دے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. جب خدا خود کو جہنم کی آگ سے نہ بچا رہا ہے ان کا، تو ان کا خلیفہ کہاں سے بچائے گا؟ ایک صلوات پڑھے ایک بار محمد الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے، دلوں کو، قلوب کو اطمینان ملے گا. پوچھا مولا سے
ذکر اللہ کون ہے؟ ولا ذکر اللہ اکبر، اور ذکر اللہ اکبر اس سے کیا مراد ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، مجھے تفسیر نہیں پتا لیکن مولا نے کس میں آپ سے کہا، تفسیر قرآن میں یہ روایت موجود ہے، ولا ذکر اللہ اکبر. جب پوچھا کہ مولا اس کا مطلب کیا ہے، تفسیر کیا ہے، فرمایا ذکر اللہ سے مراد ہم ہیں، اکبر سے مراد ہم ہیں. اب مولا کیا کہنا چاہتے ہیں اس کی مجھے تفسیر نہیں معلوم، لیکن کہا ذکر اللہ ہم ہیں، اکبر بھی ہم ہیں. عزیزان محترم، اب اہل ذکر میں شامل کرنا چاہو تو کرو، لیکن ذکر اللہ میں تو شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ ذکر اللہ کوئی اور نہیں ہے، اہل بیت کی ذات ہے. اہل ذکر سے بھی بلند مرتبہ ان کا اگر ہے تو وہ ذکر اللہ ہے بنفس نفیس. عزیزان محترم، ذکر اللہ سے انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے. ہم فضائل پڑھتے ہیں جب اہل بیت ذکر اللہ ہے. ایک مصداق کے حوالے سے پڑھنا ذکر اللہ کا، پھر اللہ کا ذکر تو اس کے بعد پھر مکمل گفتگو ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو گفتگو کروں گا. وقت میں گنجائش نہیں ہے، زیادہ وقت لے لیا آپ کا. ہمیں اطمینان ملتا ہے یقیناً جب ہم فضائل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بھی ایک خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور جب ذکر اللہ کے مصائب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آنسو تو بہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں ایک خوشی ہوتی ہے کہ میں نے غم اہل بیت میں آنسو بہایا. ایک الگ سی خوشی ہوتی ہے جسے رونے والا محسوس کرتا ہے. عزیزان محترم، ذکر اللہ اگر اہل بیت ہیں تو اس کا اعلیٰ مصداق کون ہے؟ اعلیٰ مصداق ذات رسول. ذات رسول کے بعد امیر کائنات. عزیزان محترم، ابھی شہادت گزری ہے تو زیادہ مناسب ہی ہے کہ اسی امام کے غم کو بیان کیا جائے کہ جس پر اتنا ظلم ہوا کہ جو امام المتقین ہے، جو سید الوصیین ہے، جو جس کے بنا عبادت قبول نہیں ہے. عزیزان محترم، جس کی ولایت کے بنا نماز قبول نہ ہو. جب کوفے کی گلیوں میں یہ صدا بلند ہوئی کہ علی کو حالت سجدہ میں ضربت لگی ہے، اللہ اکبر، تو یہ بھی ایک صدا بلند ہوئی، کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر. اتنا بڑا ظلم ہوا ہے علی کے ساتھ، علی کی شخصیت کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ جو انا صلاۃ المومن کا مصداق ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے. یہ اس انداز میں دو کو پیدا کیا معاویہ نے لوگوں کے دلوں میں کہ جو علی کے لیے یہ جملہ کہنے پر مجبور ہو گئے. ہاں عزیزان محترم، امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ جب 19 کی شب آئی ہے تو اس طریقے سے مضطرب نظر آ رہے ہیں، اس طریقے سے پریشان نظر آ رہے ہیں. عزیزان محترم، فاتح خیبر و خندق، فاتح بدر و حنین، شہزادی ام کلثوم کہتی ہیں، بابا میں آج دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا چہرہ عجیب متغیر ہو رہا ہے، عجیب رنگ میں چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں، آج میری ملاقات رب حقیقی سے ہونے والی ہے. عزیزان محترم، وہ وقت بھی آیا کہ جب میرے کائنات نکلے ہیں، اپنے بیت الشرف سے نکلے ہیں، اور جب مسجد پہنچے ہیں، مسجد پہنچنے کے بعد اللہ اکبر اذان دی ہے. 2 اذانیں تاریخ میں ملی ہیں. ایک اذان کربلا میں صبح عاشورہ علی اکبر نے دی تھی، اس لیے دی تھی تاکہ جوانوں کو یہ یاد، کم سے کم کچھ یاد رہے یا نہ رہے، میرے جوانوں کو عاشور ضرور یاد رہے گا. عاشور یاد رہے گا تو علی اکبر ضرور یاد رہے گا، علی اکبر یاد رہے تو علی اکبر کی اذان ضرور یاد رہے گی. میرے جوانوں کو علی اکبر کی اذان ضرور یاد رہے گی. دوسری اذان علی بن ابی طالب ہے. اللہ اکبر. اذان دے کر مصلی عبادت پر پہنچے ہیں، ضربت ایسی لگی ہے علی کے سر میں شگاف پیدا ہو گیا، خون کا جاری ہونا تھا. امام حسن حسین نے سہارا دیا. اس وقت بھی میں نے کہا نا علی پر کتنا ظلم ہوا ہے کہ علی کے لیے سوال کیا جا رہا تھا کہ کیا علی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن علی کی نماز اس طریقے سے تھی کہ فوراً کہتے ہیں
اے بیٹا حسن مجھے چھوڑو، پہلے مومنین کی نماز کو مکمل کرو، پہلے نماز کو مکمل کرو۔ اللہ اکبر، نماز کو مکمل کیا کرنے کے بعد علی کو سہارا دے کر امام حسن و حسین لے کر بڑھے۔ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں امیر کائنات کہتے ہیں بیٹا حسن و حسین مجھ سے چلا نہیں جا رہا، مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ قالین میں، چٹائی میں جو میسر تھا اس میں علی کو لٹایا گیا، اس سے علی کو اٹھایا گیا۔ اللہ اکبر، جب علی کو اٹھایا گیا اور پد شرف کی طرف بڑھے، امام امیر کائنات نے امام حسن کی طرف دیکھا، دیکھتے ہیں آنکھوں سے اشک جاری ہے، کہتے ہیں بیٹا حسن کیوں رو رہے ہو، تمہارا بابا زندہ ہے۔ امام حسین کی طرف دیکھا، آنکھوں سے اشک جاری ہے، کہا بیٹا حسین تمہاری آنکھوں میں اشک تو نبی کو بھی پسند نہیں ہے، تمہاری ماں زہرا کو بھی پسند نہیں ہے، خدا کے واسطے نہ رو۔ حضرت ابوالفضل عباس کے آنسو کو پوچھا، سب کے روح سب کو چپ کراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میرے کانت، لیکن تاریخ نے ایک عجیب منظر بتایا، ایک عجیب منظر دکھایا کہ جو علی مسجد کوفہ سے بیت الشرف تک علی روتے سب کو چپ کراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جیسے ہی بیت الشرف میں تشریف لائے زینب و کلثوم کو دیکھا، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ ایک مرتبہ زینب و کلثوم کو گلے سے لگا لیا، پتہ نہیں علی نے کیا سوچا ہوگا۔ میرا دل کہتا ہے علی نے سوچا ہو ارے آج کوفہ ہے، میں نے زہرا کی بیٹی زینب و کلثوم کو گلے لگایا، اور میری شہادت کے بعد ٹھیک 20 سال کے بعد یہی کوفہ ہوگا، زینب و کلثوم میں بننا ہو شہادت، دیار بدیار پھرائی جائے۔ حجروں کے مرا زہرا بازی جانا محترم، بس گفتگو تمام کی، بس ایک واقعہ بیان کرتا ہوں پھر ختم دعا۔ جیسے ہی امیر کائنات کو جو ضربت لگی تھی نا، اتنا زہر پھیل چکا تھا جسم میں، حکیموں نے کہا کہ اب علی کا بچنا مشکل ہے، وصیت کر دے۔ اللہ اکبر، علی نے وصیتیں کی۔ حکیم نے کہا کہ یقیناً زہر کا اثر ختم نہیں ہوگا، لیکن زہر کا اثر کم کرنے کے لیے جس حد تک ممکن ہو علی کو دودھ پلایا جائے۔ جیسے یہ جملہ سنا، کوفے کی گلیوں میں یہ صدا پھیل گئی، آواز پھیل گئی علی کو دودھ کی ضرورت ہے۔ ارے ہر گھر سے جہاں جہاں یتیم تھے اپنے ہاتھوں میں پیالہ لے کر علی کے در پر آ گئے، میرے بابا کو دودھ کی ضرورت ہے، ہم پیاسے رہ لیں گے، بھوکے رہ لیں گے، اپنے بابا کو دودھ پلاؤ۔ اللہ اکبر، یتیموں کا بابا علی، یتیموں کا باپ علی، کہ جسے یتیمان کوفہ آ کر دودھ پلا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک یتیم اور ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام علی علیہ السلام کو سپرد خاک کر دیا گیا، امام حسن حسین تابوت اٹھا چکے، دفن کر چکے، اب پلٹ کر واپس آ رہے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہے، روتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی کے رونے کی آواز سنی، کوئی روتا ہوا نظر آیا، حسن حسین قریب گئے، کہا اے شخص تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نابینا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرا ایک باپ تھا، میرا ایک باپ ہے جو 3 دنوں سے میرے پاس نہیں آیا ہے۔ میرا باپ کا وہ تیرا باپ کیسا تھا؟ کہا وہ اس انداز میں تھا کہ ہمیشہ آ کر میرے سر پر دست شفقت پھیرا کرتا تھا۔ وہ یتیم کوئی بچہ نہیں تھا، وہ بچہ نہیں تھا، ایک بزرگ تھا، لیکن خود وہ علی کا یتیم تعبیر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ میرے باپ کی طرح سر پہ دست شفقت پھیرا کرتا تھا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتا تھا۔ کہا اس کا نام کیا تھا؟ کہا کہتا ہے کہ میں نے کئی دفعہ نام پوچھا لیکن اس نے کبھی نام نہ بتایا، بس یہی کہتا تھا الفقیر جالسا فقیرا، المسکین جالسا مسکینا، الیتیم جالسا یتیما۔ ایک مرتبہ
حسن کہتے اب اس کا انتظار نہ کرنا، وہ میرا بابا علی تھا، 3 دن پہلے ضربت لگی تھی، ابھی ہم کو پردے کام کر کے آ رہے۔ جیسے یہ جملہ سنا ایک مرتبہ کہتا ہے اے مولا مجھے ایک مرتبہ میرے بابا کی قبر پر لے چلو۔ جیسے امام حسن حسین قبر پر جاتے ہیں، ایک مرتبہ اے میرے بابا یا بتا کہ قبر پر گرا دیا۔ فریاد کرتے کرتے ایک مرتبہ اس کی آواز بند ہو گئی۔ امام حسن نے اشارہ ہلایا، کیا دیکھا؟ اس کی بھی روح قبر سے انسانی سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار اپنے واسطہ چاہتے ہیں رسول اسلام کا اس جہان میں جہاں کہیں بھی شیعہ حیدر کر رہا ہے، ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس کائنات کو اس وبا سے محفوظ فرما اور اس وبا کو رفع و نابود فرما۔ پروردگار عابد بیمار کا صدقہ کہ جو شخص جو مومن بھی اس وبا میں گرفتار ہو چکا ہے اسے شفاء کلی عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے کہ ہم حاضرین اور تمام مومنین و مومنات جو زندہ ہیں یا اس کائنات سے اٹھ چکے ہیں ان سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بالخصوص وہ طلبہ وہ استاد جن کے اثر ثواب کی مجلس ہے ان کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کو اعلیٰ علین میں ان کا شمار فرما، روز بروز ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ پروردگارا دعاؤں میں سب سے عظیم دعا یہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگوں کو حضرت کے آواز میں شامل شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مذکورہ آسمان کی ارواح کو شاد فرما۔